السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے، آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گو کہ سوال روایتی ترجمے سے ہے، اس کی وضاحت تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن پھر اسے دہرا دے رہا ہوں۔ عام طور پر سورہ مائدہ سے حرام چیزوں میں یہ مردار، خون بہنا، سور کا گوشت اسے حرام قرار دیتے ہیں روایتی ترجمے کے روح سے۔ اس کی وضاحت میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ وہ باتیں نہیں ہیں۔ اسی حوالے سے سوال یہ ہے کہ سمندر سے جو ہم مچھلیاں اٹھاتے ہیں تو وہ بھی تو مر جاتی ہیں لیکن لوگ اسے پھر کھاتے ہیں، تو یہ مردار حرام کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ یہ سوال تو ان سے بنتا ہے جو لوگ روایتی ترجموں کا قائل ہیں، جو واقعی میتتا کو مردار جانور مانتے ہیں یا ودما کو جانوروں کا بہتا خون مان رہے ہیں، یا لحم الخنزیر کو جو سور کا گوشت سمجھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال سوال اس لحاظ سے اہم تھا، اس لیے میں نے کہا چلو اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ تو میں دو جگہ سے اس کا جواب دوں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، کیونکہ ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیلز کا واحد مقصد یہی ہے کہ قرآن کی ہدایت کو آسان اردو زبان میں عام لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ لوگ اللہ کی ہدایت پر عمل کر کے وہ نتائج حاصل کر سکیں جس کا اعلان اللہ کرا، جس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے، آج کے مسلمانوں کی طرح ایسے ہی ذلیل و خوار رہیں گے جس طرح اب تک چلے آ رہے ہیں، غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ سے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کر کے جو ذلت و خواری ہے اسی میں برقرار رہیں گے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ سامنے رکھوں گا، پھر اس کے الفاظوں پر غور کریں گے کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے، اور اسی وضاحت میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ تو پہلی آیت آئیے سورہ النحل اور اس کی آیت نمبر 14، 16 کی 14۔ اور وہی ہے جس نے دریا کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو اس میں کشتیاں پانی کو چیر کر چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ تو یہاں ایک تو یہ دریا کو مسخر کروا رہے ہیں، اور پھر اس میں سے تازہ گوشت نکالیں، اور بریکٹ میں مچھلیوں کا کر دیا کیونکہ تازہ گوشت پتہ نہیں مچھلی کے علاوہ شاید کچھ اور بھی نکلتا ہو، تو انہیں خدشہ ہوا کہ پھر کیا کیا جائے گا، اور پھر اس سے زیور بھی بنا دیا۔ حالانکہ سمندر سے نکلی چیزوں کا زیور کم ہی لوگ پہنتے ہیں آج کل۔ اور پھر کہہ رہے کہ کشتیاں پانی کو چیر کر چلتی ہیں، اب تو کشتیوں کا دور بھی نہیں رہا، اب تو جہاز آ گئے۔ تو کیا واقعی یہ اللہ کی بات ہے؟ دیکھیں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو کہ سخر البحر، بلا معاوضہ پابند کر دیا ہے خوب بہاؤ دینے والے کو، خاص بہاؤ دینے والے کو۔ بحر میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اس کو کہا جاتا ہے جو بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ سمندر کو بھی اس لیے بحر کہتے ہیں کہ سمندر یہ نہیں پوچھتا ہے کہ تم میرا پانی لینے آئے ہو، تو انسان ہو، چرند پرند ہو، درندے ہو، کیا ہو، یہ بھی نہیں پوچھتا۔ نہ وہ یہ پوچھتا ہے کہ تم مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، نہ وہ یہ پوچھتا ہے کہ کس قوم کے اور کیا کچھ ہو۔ جو بھی آئے گا وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا بلا معاوضہ پابند ہے۔ مسخر تو جب ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کو اٹھا کے کہیں سے اور تبدیل کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہی ہے جو کہ بلا معاوضہ پابند کر دیا خاص مخصوص بہاؤ دینے والوں کو، خاص مخصوص بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والے کو۔ اور ایسا کس لیے ہوا کہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ تم حاصل کر کے برتنے کے لیے ہو اس سے پیوستگی تر و تازہ۔ لحم پیوستگی کو کہا جاتا ہے، پہلے بھی میں واضح کر چکا ہوں کہ گوشت کے بھی ریشے ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں، اس لیے وہ لحم کہلاتے ہیں۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ، اور تم خارج کرتے ہو اس سے حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، ایک حلیہ تم اس میں خلط ملط ہوتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو خاص تیرنا، مواخر فیہ، اس میں عمدہ چیز حاصل کرتے ہو، عمدہ چیز لیتے ہو، عمدہ چیز نکالتے ہو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم تلاش کرنے کے لیے اس کے فضل سے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم قدر کرنے والے ہو۔ اس آیت میں جو اللہ کی واضح ہدایت ہے وہ اللہ بتا رہے کہ دیکھو
جو شخص بحر کی طرح ہو جاتا ہے، نہیں بلا معاوضہ، بلا تخصیص کے، بلا امتیاز کے، ہر ایک کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے، جو انسان بھی ایسا ہو جائے. کیونکہ یہ بات انسانوں کی ہدایت کی چل رہی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اچانک کوئی دریا یا سمندر کا ذکر آ رہا ہو. تو ایسے لوگ بلا معاوضہ پابند ہو جاتے ہیں، اور وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ تم ان کے ساتھ کس لیے خلط ملط ہوتے ہو کہ تم ان سے حاصل کر کے برتے ہو، نہیں حاصل کر کے استعمال کرتے ہو تر و تازہ پیوستگی. آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں ایسے شخص جو بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچاتے ہیں. میں مثال کے طور پر بتا دوں کہ جیسے پاکستان میں عبدالستار ایدھی بغیر کسی تخصیص کے یہ پوچھے بغیر کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، بس انسان ہے، بیماری اس کی ضرورت پڑی، وہ ہر ایک کو بلا امتیاز اپنی مدد فراہم کرتا دے. تو یہ شخص بہر کرائے گا. ایسے ہی دنیا میں اور بھی بہت سارے ہیں، اور ان سے لوگ تعلقات کیوں بناتے ہیں؟ کہ وہ اس سے حاصل کرتے ہیں تر و تازہ پیوستگی. انہیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کیونکہ کام آنے والے ان سے بنا کر رکھتے ہیں کہ ان سے وابستگی جو ہمیں فائدہ دینے والی ہے. پھر اس کے بعد اس آیت میں مزید اللہ ہدایت دے رہا ہے کہ تم اس سے خارج کرتے ہو کہ حلیہ اس میں خلط ملط ہونے والا. اب بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور اس حلیے کو اپنانا بھی چاہتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں بھی ہمدرد سمجھیں. لبس کہتے ہیں ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جانے کو، جس طرح ولا تلبسوا الحق بالباطل، اللہ کہتا ہے کہ تم حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو. تو یہ تم حلیہ ان سے خلط ملط ہونے والا بناتے ہو، کچھ مال و دولت سے، کچھ اسباب و ذرائع سے، اور کچھ صرف ظاہری حلیہ سے. تو وہ کس لیے ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ ان کو بھی ایک مقام حاصل ہو، ان کی بھی ایک پہچان ہو. پھر اس کے بعد اللہ اس میں بتا رہا ہے کہ تم دیکھو یہ جو خاص تیرنے والے ہیں، یہ کوئی کشتی تیرنے کی بات نہیں ہو رہی، فل کہا جاتا ہے تیرنے کو ہی. تو جو لوگ اس خاص تیرنے میں ہوتے ہیں تو وہ اس میں سے عمدہ چیز نکالتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں. اس تیرنے میں سے، اس باہمی تعلقات میں سے وہ بڑی عمدہ چیز حاصل کر کے استعمال میں لانے کے لیے ہوتے ہیں. اور وہ کس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے اس کو تلاش کرتے ہیں، اور تاکہ وہ اللہ کی قدر کرنے والے ہوں، اس کی شکر کرنے والے ہوں. اب آئیے دوسری جگہ، اور یہ ہے سورہ فاطر اور اس کی آیت نمبر 12، 35 کی 12. اور دونوں دریا برابر نہیں، یہ ایک شیری ہے پیاس بجھانے والا، اس کا پینا بھی آسان، اور یہ دوسرا شور تلخ ہے. اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، اور ان میں سے تم زیور موتی نکالتے ہو جس کا تم پہنتے ہو. اور تو اس میں کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. یہ ہے یہ مروجہ روایتی ترجمہ. اب ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں دونوں دریا برابر نہیں ہے، ایک دریا کا پانی جو وہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور دوسرے کا پانی جو وہ تلخ ہے، یعنی کڑوا ہے. تو یہ بڑا عجیب طرح کے ہے کہ ایک جگہ یعنی کہ میٹھا پیاس بجھانے والا پانی، اور ایک جگہ جو ہے وہ کڑوا کسیلا پانی جس کو منہ میں لینے سے ہی لوگ تھوک دیں. لیکن کیا رہے کہ ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو. پتہ نہیں یہ ان دونوں میں سے کہاں سے لوگ گوشت نکال کر کھاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. عموماً لوگ میٹھے پانی کا ہی کھاتے ہیں، کھارے پانی کا اگر جانور میں کوئی اثر آ جائے کسی گوشت میں تو اس کو تو استعمال نہیں کرتے ہیں. پھر یہاں کہہ رہے کہ تم اس میں سے زیور نکالتے ہو، یعنی موتی نکالتے ہو، اور اس کو تم پہنتے بھی ہو. تو ویسے تو بہت کچھ نکلتا ہے، معدنیات وغیرہ سمندر کے اندر سے بھی، مختلف طرح کے پتھر بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور لوگ اس سے پہنتے بھی ہیں. اور پھر کہہ رہے کہ تم اس میں کشتیاں چلتے ہوئے دیکھتے ہو. اب کشتی تو ہر جگہ نہیں چلتی، کشتی تو بہت چھوٹے پانی میں یا نزدیک میں ہوتا ہے. بڑے جگہ سمندر میں جانے کے لیے، اندر گہرائی میں جانے کے لیے تو آج کل تو سفینہ بنا ہوا، نہیں جہاز بنا ہوا، پانی جہاز جس کو کہہ لیں، وہ چلتا ہے دنیا بھر میں. اور جنگوں کے لیے آبدوز استعمال ہوتے ہیں، وہ پانی میں چلتے ہیں. کشتیاں تو صرف ہے ہی نہیں، صرف کشتی سے تو کام نہیں چلتا. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے روزی تلاش کرو اور شکر کرو. اگر کشتیاں نہ ہو تو روزی تلاش نہیں کر سکتے سمندر میں. آئیے دیکھیے اللہ اس آیت میں کیا ہدایت دے رہا ہے، اور ہمارے مترجموں نے اسی روایات کے سہارے کیا سے کیا بنا دیا. وما یستوی البحران،
اب یہ البحر کئی تسنیہ البحران ہے اور اس کی جمع البحرین ہو جائے گا. تو یہ دونوں طرح کے بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے برابر نہیں ہیں. یقینی سی بات ہے جو لوگ بلا امتیاز لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان میں سب ایک ہی مزاج کے نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے ہیں. تو اس کو اللہ بتا رہے کہ اس طرح دونوں یہ برابر نہیں ہے. کون؟ اب اس کی اللہ یعنی وہ صفت بتا رہا ہے کہ کیا ہے کہ ھذا عذب فرات. عذب کا مادہ عذاب اسی سے نکلا ہے. تو یہ سزا ہے خوشگواری کی، یہ پیاس بجھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. سائغن شراب ہو، آسان ہے اس سے سیراب ہونا. تو یہ جو میٹھی سزا ہے، یعنی فرات آپ شیریں میٹھی کوئی کہہ لیں، لیکن عذبن جو ہے یہ سزا ہے. تو یہ جو میٹھی سزا ہے، جو شیریں سزا ہے، ہلکی پھلکی بات کر کے لوگ ختم کر دیتے ہیں. تو اس کا جو سیراب ہونا وہ آسان ہے. وہذا ملح اجاج، اور یہ ملہن جو ہے یہ یعنی میم لام ہے، ملح اس کا مادہ ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے جھگڑالو، اسی لیے کھاری بھی اس کو کہا جاتا ہے، کڑوا. اور اجاج جو ہے اجج ایسے جو جہالت سے بھرپور ہوتے ہیں، جسے ہمارے اردو میں ایسے اجڑ گوار کہا جاتا ہے، ہر بات پر لڑ پڑتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقل کا استعمال کیے. تو ملہن تو ایک تلخی بھرا ہوا ہے، اور اجاج یعنی اجڑ وہ ہر بات پر لڑ پڑتا ہے. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت سے بھرپور جھگڑالو. تو دونوں طرح میں سے آپ کو بلا امتیاز دینے والے مل جاتے ہیں. بعض جھگڑو اور جھگڑالو تو ہوتے ہیں، تلخ بھی ہوتے ہیں باتوں میں، لیکن اس کے باوجود لوگ بلا امتیاز لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں. تو ان دونوں طرح کے فائدہ دینے والے برابر نہیں ہو سکتے. جو ایک میٹھی سزا دے کر رہا ہے اس سے کام نکالنا زیادہ آسان ہے، اور جو تلخ ہو کر اور جھگڑا کر کے اجڑ گوار کی طرح کوئی کام کرتا ہے تو اس سے کام کرانا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد کہہ رہے کہ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک سے تم حاصل کر کے برتتے ہو تر و تازہ پیوستگی. چاہے وہ میٹھے انداز میں بات کرنے والا، بڑے نرم لہجے میں بات کرنے والا، آسانی کے ساتھ بات سمجھانے والا، ہلکی پھلکی سزا دے کر بات کرنے والا ہو، یا چاہے وہ بڑا جھگڑالو ہو، جہالت سے بھرپور ہو، لہجہ بھی تلخ ہو، وہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ ان دونوں سے ہی تم تر و تازہ پیوستگی حاصل کرتے ہو. جس کو جہاں سے موقع ملتا ہے وہ اس حساب سے اس سے پیوستگی اختیار کرتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اس کے بعد کہہ رہے وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم خارج کرتے ایک حلیہ اس کے ساتھ خلط ملط ہونے کا. اسی طرح خلط ملط ہونے کا ایک حلیہ تم نکالتے ہو. پھر دے رہے وَتَرَ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم دیکھتے ہو یہ خاص تیرنے والے اس میں عمدہ چیز نکالتے ہیں. جو لوگ اس میں تیرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر، جو اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، تیرنے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، تو وہ اس میں سے عمدہ چیز حاصل کرتے ہیں. ساری باتیں نہیں لیتے، جو عمدہ بات ہے، جو عمدہ چیزیں وہ حاصل کرتے ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تلاش کرنے کے لیے اس کے فضل سے. کس کے؟ اللہ کے فضل سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم قدر کرنے والے ہو جاؤ. تو اس آیت میں بھی جو اللہ کی واضح ہدایت ہے کہ بلا امتیاز فائدہ دینے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک جو بڑے میٹھے ہیں، بہت اچھے انداز میں ادب کے ساتھ خوشگوار لہجے میں بات کرتے ہیں، تو ان سے سیراب ہونا بھی بڑا آسان ہوتا ہے. اور ایک اس طرح کے ہوتے ہیں جو تلخ ہوتے ہیں، کڑوے کسیلے ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، جہالت سے بھرپور ہوتے ہیں، تو ان سے بات کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ان دونوں ہی طرح کے لوگوں سے جو بلا امتیاز اس میں سے فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ مل کر ان سے تر و تازہ پیوستگی حاصل کرتے ہیں، اور وہ
اس حلیے سے خلط ملط ہونا بھی خارج کرتے ہیں، اور جب وہ تیرتے ہیں ان کے ساتھ تو اس میں سے وہ عمدہ چیز حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ اللہ کے فضل سے وہ تلاش کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ کی مرضی، وہ اللہ ہی کا نام لے کر ان سے وصول کرتے ہیں، چاہے کسی طرح کے بھی لوگ ہوں۔ اور کس لیے کہ وہ پھر قدر کرنے والے ہو جائیں، اللہ کی نعمتوں کے قدر کرنے والے ہو جائیں، انسانوں کے قدر کرنے والے ہو جائیں کہ کس طرح کیسے قدر کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر آپ ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے، تو پھر آپ اچھے شخص سے بھی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ ملنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ معاشرے میں کس طرح ایک دوسرے سے میل جل کر رہیں گے، معاشرہ کیسے بنے گا۔ اچھے معاشرے کے لیے ہر مزاج کے لوگوں سے خوشگوار لہجے میں مل کر انہیں اللہ کے نظام کی تبلیغ کرنی پڑتی تاکہ بات واضح ہو سکے۔ یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت، تو امید ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ کہیں بھی کسی کھانے پینے کو کبھی حرام نہیں قرار دیا، چاہے وہ خشکی سے ہو یا تری سے ہو، چاہے وہ زمین سے ہو، زمین کے اندر سے ہو، یا پھر وہ بے شک سمندر سے ہو، دریا سے ہو، کسی تالاب سے ہو۔ یہ انسانی کیفیت کی بات ہے، انسانی مزاج کی بات ہے، اور اچھے معاشرے کے لیے کس طرح سے آپ ان سے میل جل کر کام نکال سکتے ہیں، کیسے آپ عمدہ چیز حاصل کر سکتے ہیں، اس کو اپنا کر آپ خود بھی عمدہ بن سکتے ہیں۔ تو امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی تشنگی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔